اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مقین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بدنین وما هو بقول الشیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ تخویر کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے پاس رتبے والا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور امانت دار بھی، اور تم لوگوں کے صاحب مجنون نہیں ہیں، اور وہ یقیناً دیکھ چکے ہیں ان کو کھلے آسمان کے کنارے پر، اور وہ غیب پر وکیل نہیں ہیں، اور نہیں ہے یہ کسی مردود شیطان کا قول، تم لوگ کہاں بھٹکے جاتے ہو، نہیں ہے یہ مگر ایک ذکر تمام جہانوں کے لیے، اس کے لیے جو چاہتے ہیں تم میں سے قیام کرنا، اور وہ لوگ اور تم لوگ کیا چاہو گے سوائے اس کے کہ چاہے گا اللہ تمام جہانوں کا رب۔ انہ لقول رسول کریم، قول رسول کریم، کریم وہ جو نقائص سے پاک ہو، کریم کا قول وہی ہے جس سے اس کا فعل تصدیق کرے، یہ قول، اس قول کو آواز مطلق بھی کہتے ہیں، اور سلطان الاذکار بھی کہا گیا۔ اس کی تعریف میں قرآن کریم نے فرمایا ذی قوتین، یعنی قوتوں والا ہے، اور مطاعن جس کی اطاعت لازماً کی جائے گی، یعنی جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، اس کا نفس رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ قول بجہت ایجاد لفظ کن سے ظاہر ہے، یہ کائنات عالم کل کلام کن سے بنا ہے، وقت پر اللہ کا امر ظاہر ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ قول قدیم ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور اس کلام نے جسم اختیار کیا، عقل کل تھا میں کبھی نفس میں آ کر ٹھہرا، صورت جسم لیے سب میں نمایاں ہوں میں۔ العرش مکین، مکین مکان سے ہے، مکان چند اجزاء کی اجتماعی صورت کا نام ہے، اور مکان جائے قرار ہے، کسی بھی شے کو قرار اس کے مکان سے ملتا ہے۔ عرش اللہ کی تخلیق تمام زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد ہوئی، کائنات، زمین کی تخلیق یعنی مادیت کی تخلیق کے بعد پھر روحانی تخلیق کا آغاز ہوا، آسمانوں کی تخلیق، ان آسمانوں کا وجود روحانی انسانوں سے قائم ہوا جو انبیاء کی صورت میں زمین پر ظاہر ہوا۔ مادیت کی تخلیق یعنی مادی تخلیق کی انتہا پر انسان کا وجود آیا، اور روحانی تخلیق کی انتہا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جامع جمیع الانبیاء بن کر آیا، اور عرش کا ظہور ہوا، یعنی انبیاء جو جز کی حیثیت سے آسمانوں میں تھے ان کا کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکان عرش میں جلوہ افروز ہوئی۔ رسول امین، ہر نبی امین ہے، امانت دار ہے، انسان کی جان اللہ کی امانت ہے، اس لیے ہر نبی اپنی امتیوں کی جان پر حق رکھتا ہے۔ جب تک کوئی انسان اپنی جان اپنے مولا کو نہ دے وہ روحانی نہیں بن سکتا۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنی امانتیں اس کے اہل کے حوالے کر دو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا نہ ہو، عرش کے مکین نہیں بن سکتے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، افق جس کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ معراج مصطفیٰ میں ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس مقام پر آ کر جبرائیل علیہ السلام بھی ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس کے آگے میرے پر جل جائیں گے، یعنی اس کے آگے میرا بس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے نکل گئے، جہاں غیب کے سارے پردے اٹھ گئے، پھر غیب میں کچھ باقی نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سارے پردے غیب کے اٹھ گئے، اور یہ آپ کی ذات ہے۔ آپ نے اپنے متعلق کوئی بات چھپائی نہیں، غیب میں نہیں رکھی۔ قرآن کریم بھی شہادت میں ہے، اسی لیے چھپائے جانے والا نہیں ہے۔ دنیا کی دوسری الہامی کتابیں ماضی میں چھپائی جاتی رہیں، قرآن کبھی نہیں چھپایا گیا، ہمیشہ شہادت میں رہا۔ اس لیے آپ کا قول قول صدق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور آپ کا ارادہ اللہ رب العالمین کا ہی ارادہ ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، شیطان رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ قول کا تعلق، کلام کا تعلق انسان کی عقل کی روشنی سے ہے۔ رجیم افق کی ضد میں آیا۔ قول کلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی قول سے روح کی طاقت کو اور ایمان کی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے، یعنی قول رسول کریم ایمان کو بڑھانے کی کنجی ہے۔ اس کا تعلق روحانی اور جسمانی صحت سے ہے، اس سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کی فعلی کتاب اور قولی کتاب دونوں میں تطبیق ہے، اس کو ظاہر میں دیکھنا، اسی سے اللہ کی منشا اور اللہ کے ارادے کو پانا، یہی مقصود ہے رسول کریم کا قول۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، استقام کا تعلق یقین سے ہے۔ یہ زندگی کا یقین ہے۔ انسان کی حقیقی حیات اللہ کے ارادے میں فنا ہو کر ہے، اللہ کی منشا کے مطابق اپنی حیات کو ڈھالنا، اسی سے حیات جاوداں کا راز ملتا ہے۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی یا نا پائیدار دیکھ۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کف پائے یار دیکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔